ہم میڈیا کے تمام ورکرز، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، رپورٹرز، تجزیہ نگار اور جو بھی ہمارے دوست احباب رپورٹنگ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج دھرنے کا 13واں دن ہے اور میں اپنی بات کا آغاز آپ میڈیا ورکرز کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت میڈیا کے ان اداروں میں ہمارے یہ ورکرز کر رہے ہوتے ہیں، ملازمین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کہ ان کو اس کے مقابلے میں ان کی سیلریز، ان کے انکریمنٹس اور ان کے جو ملازمانہ حقوق ہیں وہ پراپر طریقے سے ادا کیے جائیں۔ میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر میڈیا کے شعبے میں تمام لوگوں کے ملازمانہ حقوق اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا باقاعدہ نظام وضع کیا جائے، اور اسی طرح میڈیا مالکان بھی جہاں انہیں اتنے اشتہار مل رہے ہوتے ہیں سرکار کے خاص طور پر، اور وہ ہمارے اشتہار ہوتے ہیں ہمارے پیسوں کے، تو وہ اس کا فائدہ ہمارے میڈیا ورکرز کو بھی پہنچائیں۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت دھرنا 13ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ دھرنا کوئی معمولی دھرنا نہیں ہے، یہ محض کوئی جماعت اسلامی کا ایڈونچر نہیں ہے، یہ پارٹی پولیٹکس نہیں ہے، یہ شخصیات کے حوالے سے کوئی چیز ڈیزائن نہیں کی گئی، اور اس دھرنے کے جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ہماری ذات، ہماری پارٹی، ہمارے کسی کیس، ہمارے مقدمے سے متعلق نہیں ہے۔ ہم تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بہت برے حالات میں ہے، اور معاشی طور پر اتنا برا حال ہے کہ کوئی بھی خراب واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات حالات جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں سنبھلتا، اور دنیا میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو بوجھ بھی اس نے اٹھا کر سارا کا سارا غریب مڈل کلاس طبقے پہ ڈال دیا ہے، اور اب صنعتیں اور تجارت یہ ساری کی ساری اس وقت زبوں حالی کا شکار ہو گئی ہے، بدترین صورتحال سے سب دوچار ہیں، بند ہو رہی ہیں انڈسٹریز، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس میں لوگوں کو ریلیف ملے، کچھ سانس لینے کا موقع ملے۔ ہم کوئی ایسی بات اور ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں پر آپ ٹیکس کا یہ سلیب کم کریں، تو دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس سے فری کیا جائے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس کا ایک نظام تو موجود ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال تک بھی جو ٹیکس تھا وہ تنخواہ دار طبقے نہیں پارٹیسپیٹ کیا، انکم ٹیکس زیادہ ہے، وہ بھی کم ہونا چاہیے۔ لیکن مجھ کے موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو اس سال انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اور مزید بوجھ ڈال دیا ہے اسی تنخواہ دار طبقے پر، جس کے نتیجے میں پریشانی بھی بڑھ گئی ہے، برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، یہ مواقع موجود ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ باہر جا سکتے ہیں۔ جب آپ اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ پروفیشنل لوگ یہاں کیوں رکیں گے؟ پھر لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، ان کے بجلی کے بل اتنی مہنگے ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، اور اسی تنخواہ دار کو جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے آپ نے مزید اس پہ اضافہ کر دیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ جینوئن مطالبہ ہے، اور حکومت کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہم اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے تو ہماری جائز بات ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، عام لوگ، مڈل کلاس لوگ، تاجر اور صنعت کار کیوں وہ بل ادا کریں جو بجلی وہ کنزیوم ہی نہیں کر رہے، اور حکومت کی نااہلی، نالائقی، کرپشن، لوٹ مار، ہر حکومت میں شامل لوگوں کی لوٹ مار، اور اس لوٹ مار کا خمیازہ ہم لوگ بھگتے، ہمارے بلوں کو بڑھا کر آپ ادا کریں، جائز مطالبہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تو کیا غلط بات کہتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے کسان کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے کی بات ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 20 ایکڑ تک آپ جو ہیں لوگوں کو چھوٹ دے دیں،
لیکن جو 20 एकड़ سے اوپر والے 2.5 करोड़ एकड़ ہیں ان پہ تو آپ ٹیکس لگائیں نا, انکم ٹیکس تو دیں وہ کم از کم. ویسے تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ مکان خریدیں یا دکان خریدو پراپرٹی ٹیکس ادا کریں, ٹرانسفر کے اوپر بھی ٹیکس ادا کریں, اور آپ کا جو ہے وہ یہ طے شدہ ہو, اور جو جاگیردار ہو, جو بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہوں, جو ہزاروں ایکڑ والے اور سینکڑوں ایکڑ والے, ان کو پروٹیکٹ کر دیا جائے کہ وہ ٹیکس دیں گے ہی نہیں. اس لیے جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں, تنخواہ داروں کا ٹیکس کم کریں, بجلی کے بل کم کریں. ہماری جائز بات ہے, سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ فارنزک آڈٹ کریں گے, جب آپ جانچ پڑتال کریں گے اور ایک ایک چیز پتہ کریں گے, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آئی پی پیز میں سے کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جن کے معاہدے ہی غلط ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا, جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ہیں, جن کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ہیں, جن کی ایفیشنسی ختم ہو گئی ہے, ان سب کو تو ایک طرف کریں نا, ہزاروں ارب روپے آپ کے بچنا شروع ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت کم کریں, پیٹرول کی لیوی کم کریں, تو ان کا سوال ہوتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسے وہاں سے آئیں گے کہ آپ سود کا ریٹ کم کریں. جب آپ سود کا ریٹ کم کرتے ہیں کہ جو آپ کو 8,500 ارب روپے ادا کرنے ہیں انٹرنل ڈیٹ کے, بینکوں کے, وہ اگر آپ 19.5% سے اس کو 10% پہ لاتے ہیں سال کے اختتام تک, تو اس کے نتیجے میں جو 8,500 ادا کرنے, اس میں سے بھی 2,500 ارب روپے تو وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو 6,500 ادا کرنے, اس میں سے آدھے جب کم ہو جائیں گے تو یہ جو اتنا بڑا چنک ہے, اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا, تجارت کو ہوگا, صنعتوں کو ہوگا, عام آدمی کو ہوگا. تو یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی بہت پریزنٹیشن دینے کی یا لیکچر دینے کی ضرورت تھوڑی ہے. کامن مین سمجھ سکتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو پاکستان میں اس وقت مسلط ہے, اس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ سود کا پورا نظام ختم ہونا چاہیے. ہم نے تو اس پر کیس کیے ہوئے ہیں, فیصلے موجود ہیں وفاقی شرعی عدالت کے. لیکن ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تدریج سے کام کریں گے, تو تدریج اسی کو تو کہتے ہیں. تدریج اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ سود کو ریٹ بڑھا دیں, کبھی 1% کم کر دیں, کبھی 2% بڑھا دیں. اس ریٹ کے اوپر تو آپ نہیں چل سکتے. پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ریٹ ہم کم کریں گے تو ہمارے بینک, تو بھائی آپ ان کا ریزرو ریشو بڑھا دیں. اب یہ وہ بات ہے کہ جو کسی بھی ماہر معیشت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ بینکوں کا نقصان یہ نہیں کرنا چاہتے ریزرو ریشو بڑھا کے, لیکن سود میں پوری قوم کو جکڑنا چاہتے ہیں. تو یہ تو نہیں بات ہے نا کہ چند لوگوں کے لیے, چند بینکوں کے لیے, ساہوکاری کے لیے آپ پوری قوم کو گروی رکھے ہوئے ہیں. جو کام یہ کر سکتے ہیں ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں, ہم اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی سنجیدگی کہ پہلے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس کیا, ہم نے مطالبات پیش کر دیے. دوسرا اجلاس کیا ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل کر, الحمدللہ ہماری کمیٹی نے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں امیر العظیم صاحب, نصر اللہ رندھاوا صاحب اور فراست شاہ صاحب, انہوں نے ان سے جتنی باتیں کی ان کے پاس جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اس کے بعد تلاشیں گمشدہ ہو گئی, شروع ہو گئی, جگہ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی. کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے. تلاش جو ہے وہ اس کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا. یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے ویسے. اور اس کے بعد وہ تشریف لائے, ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا. دیکھیں ہم کو یہاں تصادم کے لیے نہیں آئے, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم گولیاں چلانے کے لیے نہیں آئے. ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں. اور جماعت اسلامی صرف کسی ایڈونچرزم کی بنیاد پر یہاں نہیں آئی ہے. یہ سیریس مسئلہ ہے یہ پاکستان کا. چونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جماعت اسلامی جب بات کرتی ہے نا, تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانیت جماعت اسلامی کے اندر اس طرح حلول کی ہوئی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ, پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن اور پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی ہے. اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو کہ جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے. اس لیے کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی ایڈونچرزم پر بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے ایک ایک بچے کو آن کرتے ہیں, ایک ایک جوان کو آن کرتے ہیں, اور ایک ایک ادارے کو آن کرتے ہیں. سب ہمارے ادارے ہیں.
سب ہمارے ہیں, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. تنخواہ دار تو فوجی بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, تنخواہ دار تو کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی ہے, کوئی پروفیشنل بھی ہے, میڈیا کا پرسن بھی ہے. ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں, اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے, ورنہ مر جائیں گے لوگ. لوگ جب اپنی تنخواہ گھر میں لے کر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس تنخواہ سے زیادہ تو بل آیا ہوا ہے بجلی کا, کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں, کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں, ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں. اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور ناک اونچی اور نیچی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے اور اعلان کرے, لیکن اقدام کرے. صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں, اقدامات سامنے آنے چاہیے. وہ ایگریمنٹ کریں جس میں اقدامات شامل ہوں. تو مذاکرات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہوائی باتیں کر کے کہیں کہ صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ہم اس لیے اٹھ کر جانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے. ہمارا دھرنا جاری ہے, اور کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے مری روڈ پر. 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا, اور بھرپور دھرنا ہوگا, یہ جلسہ عام میں تبدیل ہوگا. 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا, وہ بھی جلسہ عام بنے گا. 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا, وہ بھی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ. ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے, اور تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یہ آپشن بھی موجود ہے کہ پھر ہم اپیل کریں گے, پیسفل اپیل, کہ لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں. ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے, ہم نہیں جانا چاہتے. ہڑتال ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عوام سے اپیل کریں پرامن طریقے سے, اور لوگ اپنا کاروبار بند کریں. پہلے ہی کاروبار بند کر دیا انہوں نے, پہلے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں. تو اس لیے جماعت اسلامی سیریس پارٹی ہے, ہمیں ایشو کو ریزالو کرنا ہے, مسئلے کو حل کرنا ہے. حکومت نے کل آئی ہے, ان کی کمیٹی تھی, ہم نے اس کو ویلکم کیا, انہوں نے گفتگو کی, ہماری کمیٹی نے بھی بات کی, ان کی کمیٹی نے بھی بات کی. اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں, بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ وہ بنا کر دے دیں, اور وہ آپ ہمیں دیں گے. پھر ہم لوگ بیٹھ کر, ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا. اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے, کوئی انا نہیں ہے, ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے. انشاءاللہ جو پاکستان کے لوگوں نے امید اس دھرنے سے وابستہ کی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امیدیں پرامن سیاسی مزاحمت کرنے والے لوگوں سے اگر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو انارکی پھیلتی ہے, پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. ہم پرامن ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, اور اپنا آئینی سیاسی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں, اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی پرابلم ہے تو آج وہ تحریر میں ان کا آ جائے گا, ہم اس کا جواب دے دیں گے. ہماری طرف سے نہ کوئی ضد ہے نہ آنا ہے, ہماری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایشو ریزالو کریں اور لوگوں کو سہولت پہنچائیں. بس یہ ہے اب تک کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. 3 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے, اور 3 کے 3 دور بے نتیجہ ثابت ہوئے. 3 کے 3 دور جی بولیں 3 کے 3 دور بے نتیجہ ثابت ہوئے. کیا وجہ کہ کون سے ایسے مطالبات ہیں آپ کے جس پہ ڈیڈ لاک بار بار پیدا ہو رہا ہے کہ 3 مذاکرات دور ہونے کے باوجود ابھی تک کسی ایک مسئلے کا حل سامنے نہیں آیا؟ اصل میں یہ تو آپ حکومت سے ہی پوچھیں نا. ہم نے جتنی باتیں کی ہیں یہاں بھی اور مذاکرات میں بھی, ان کے پاس کوئی یہ لیاقت صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں, آپ کوئی جواب ہو تو بتا دیں. میں کہ لاک ان کے پاس ہے نہیں, ویسے ہی ڈیڈ ہیں وہ. کہہ رہے ہیں لاک ان کے پاس ہے نہیں, ویسے ہی ڈیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس میں وہ کہیں کہ نہیں ایسے کر لینا چاہیے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریر میں دیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے, ظاہر ہے ہم نے کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. تو ہماری جو بھی بات ہے وہ واضح ہے, جو ہم نے وہاں کی ہے وہی ہم یہاں کر رہے ہیں. اور اس پر اگر ان کی طرف سے کوئی پریکٹیکل پرابلم ہوگی وہ سامنے آ جائے گی, اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن اگر پریکٹیکل پرابلم نہیں ہے اور وہ صرف اس لیے ٹالنا چاہتے ہیں کہ بس ٹالنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا, اب اپنا محسن نقوی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی کل شامل ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہنچے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں محسن نقوی صاحب کے آنے سے اب مذاکرات جلد حل ہو جائیں گے آپ کے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا, سابقہ ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریمنٹ کیے گئے, کیا وہ اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد بھی ہوگا یا وہ ایک کاغذ کی ٹوکری میں جائے گا؟ اصل میں دیکھیں
ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب آئے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا، اور اگر پرائم منسٹر بھی آئیں گے تو ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہرحال اب ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں نے کہا نا کہ ہم ظاہر ہے ایک اپنی ویلیوز اور اقدار رکھنے والی پارٹی ہے اور سیاسی وقار کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر آئیں تو بھی ویلکم کریں گے. لیکن جو آپ نے جو دوسری بات کہی ہے، ہاں ایگریمنٹ پہ عمل درآمد. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جماعت اسلامی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا اور ہم جب چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. ہم سے دھرنا کتنی دور ہوتا ہے، کتنی دور ہوتا ہے. ہمیں تو اعلان کرنا ہوتا ہے، ہمارے کارکن پورے پاکستان میں دھرنا دینا شروع کر دیں گے. ہماری جو الحمدللہ یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسٹرینتھ انشاءاللہ ان کو مجبور کرے گی کہ اگر یہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس وقتی طور پر ٹالنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تحریر کا ایک ٹکڑا دے دیں گے اور اس کے بعد ہم خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے. یہ ہم اس لیے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو آئے اس لیے کہ مسئلہ حل ہو. اگر یہ مذاکرات پر عمل کریں گے ایگریمنٹ پہ تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو دھرنے بھی کتنے دور ہوں گے اور احتجاج بھی کتنی دور ہوگا اور شاہراہیں بھی کتنی دور ہوں گی. سارے آپشن موجود رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کو جانتی ہے اور وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. حافظ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے تو ایک حافظ کی گونج تھی پوری دنیا میں، اب دوسرے حافظ کی گونج آ گئی مری روڈ پہ، بلکہ اسمبلیوں تک چلی جا چکی ہے. تو کیا کہیں ایک حافظ نے دوسرے حافظ کو کوئی گرین سگنل دیا ہے؟ کل جو آپ کا مارچ ہو رہا ہے اس میں کچھ شرپسند عناصر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ وہ کوئی انارکی پھیلائیں گے، تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ آپ کو الیکشن کمیشن نے بھی آج طلب کی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن بھی جائیں گے؟ ہر صورت میں ہم پرامن رہیں گے. اور دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ کرنے میں ہمیں تبصرے اور تجزیے کرنے میں تو ہر ایک آزاد ہے، اور ماضی کے تجربات بھی یہی ہیں جس کی بنیاد پر لوگ یہ تجزیے کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کیس بالکل واضح ہے، نہ ہمارا کوئی مفاد ہے، نہ ابھی کوئی انتخاب ہو رہا ہے کہ ہم سیٹوں کی کوئی کسی سے سیٹنگ بنانے جا رہے ہوں، نہ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے ماضی قریب کا. اگر ایسی سیٹنگ والے ہوتے تو سیٹیں ہوتی نا ہماری بھی. فارم 47 والے سارے موجود ہیں. جس نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے اس کا میئر نہیں بنا. جس پارٹی نے، اب ظاہر ہے کراچی میں جو ابھی انتخاب ہوا تھا اس میں یا تو جماعت اسلامی نے ووٹ لیا ہے، پی ٹی آئی نے، اور بندے کس کے بیٹھے ہوئے، ایم کیو ایم کے، پیپلز پارٹی کے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں جو کسی کے اشارے پہ کام کرتی ہیں تو وہ تو مفادات حاصل کرتی ہیں نا. ہم تو بالکل ایک اصول کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں. اس میں جس کی بھی سپورٹ ہوگی یہ پاکستانی قوم کی سپورٹ ہے، مطلب سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں ہم تو ہر ایک کی بات کر رہے ہیں، ہر آدمی متاثر ہے. جو بھی ایمانداری سے پاکستان میں کاروبار کر رہا ہے، جو بھی ایمانداری سے اپنی تنخواہ لے رہا ہے اور اپنا پروفیشنل ذمہ داری ادا کر رہا ہے، چاہے وہ فوج کا جرنیل ہو، چاہے وہ 22 گریڈ کا افسر ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ عام ملازم ہو، جو بھی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، سرکاری ہو یا پرائیویٹ، جو رشوت نہیں لے رہا، جو قبضہ نہیں کر رہا، جو لوٹ کے نہیں کھا رہا، وہ سب بجلی کے بل سے پریشان ہیں. اور ایماندار آدمی کے لیے تو راستے بند کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے تو سب کو ہماری حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مطلب پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ امام مسجد ہو. علماء دین بھی ہماری پشت پر ہیں، وکلاء اعظام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مشائخ اعظام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا حافظ صاحب، آپ کا جو مارچ ہے وہ مارچ کی حد تک محدود رہے گا یا دھرنا وہاں پہ دے دیا جائے گا؟ دوسرا یہ بتائیں اگر آج مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تب بھی مارچ کا جو فیصلہ برقرار رہے گا یا تبدیل کر دیا جائے دیکھیں گا؟ ہم نے تو اپنا پروگرام بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں گا، آپ نے سوال کیا تھا، ہمارا مارچ پرامن ہوگا. ہم کوئی افراتفری پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے، کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں جا رہے. مارچ کرنا، سڑک پہ آنا، آگے بڑھنا، یہ ہمارا سیاسی جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے. اس سے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. تو ہم کریں گے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ خواہ مخواہ میں افراتفری پیدا کرے. شکریہ جناب.